اگر گوا میں جہاں یونیفارم سول کوڈ لاگو ہے وہاں پر اسلام خطرے میں نہیں پڑ رہا، وہاں پر پریکٹسنگ مسلمز کے لیے، تو انیہ حصوں میں دیش کے کیوں ہو جائے گا یو سی سی لاگو ہونے پر؟ اسپیسیفک سوال ہے میڈم. دیکھیں انجنا جی گوا ایک بہت چھوٹا سا راجیہ ہے اور پاپولیشن کے اوپر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہاں پہ کس ریشیو میں ہیں لوگ، اور مجھے نہیں پتا کہ کس سینسز میں وہاں کے لوگوں نے اس کو ایکسپٹ کیا ہوا ہے، لیکن اراؤنڈ انڈیا اپنے دیش میں اگر بات کریں اور ہائیلی ڈینس جو پاپولیشن ہے جہاں پہ مسلم کمیونٹی کی، مجھے نہیں لگتا کہ وہاں پہ اس کا تھوڑا سا بھی اس کی ایکسپٹنس ہو پائے گی، اور کچھ چیزوں کو تو بالکل ہی ایکسپٹ نہیں کر پائیں گے. اور خالی الپسنکھیکوں اور مسلمانوں کی کیوں بات کر رہے ہیں؟ اس دیش میں سبری مالا بھی ہوا تھا، آپ نے دیکھا. اس دیش میں بہت ووِدھ قسم کے دھرم ہیں، جاتیاں ہیں، وہ اس کو کیسے ایکسپٹ کریں گی یہ مجھے نہیں پتا. ٹھیک ہے، فیروز صاحب آپ سے سہمت نہیں ہے، ان کا کہنا ہے کہ یہ مسلمز کو ٹارگٹ کرنے، کیا ہے اینٹی مسلم ہے یو سی سی؟ اسپشٹ سوال، سیدھا جواب دیجیے. اس کے بعد آ رہی ہوں وارث صاحب. میں سیدھی بات کروں گا آپ سے انجنا جی. میں نے اپنی چھوٹی بہن سمیہ کو سنا، میں بالکل اس بات سے اتفاق نہیں رکھتا کہ یونیفارم سول کوڈ، اول تو اس کا ڈرافٹ نہیں آیا ہے، گاڑی آئی نہیں ہے پلیٹ فارم پہ، اس سے پہلے ہی کہہ رہے ہیں اس میں گدیاں نہیں ہیں، اس میں پانی نہیں ہے، اس میں پنکھے نہیں ہیں، آنے تو دیجئے. اور یہ میں ببانگ دہل کہتا ہوں، جتنے بھی میرے مسلم بھائی مجھے سن پا رہے ہیں، میں بھی ایک پریکٹسنگ مسلم ہوں سمیہ آپ کی طرح، اور جو کروڑوں اربوں لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں پروگرام کو ہندوستان میں، ہندوستان سے باہر، یونیفارم سول کوڈ لاگو ہونے کے بعد کوئی بھی آنچ نہیں آنے والی اسلام کے یا کسی بھی دوسرے دھرم کا جو پریکٹسنگ ٹینٹ ہے. یہ خامخائی کا ایک وہ بنا دیا گیا ہے بونڈر کے الیکشن سے پہلے. ارے ہندوستان بہت بڑا ملک ہے، اس میں پورے 5 سال ہر طرح کے الیکشن ہوتے ہیں، ہر چیز کو ٹھیکرا پھوڑ دیا جاتا ہے. بیچ میں نہ بولیے، آپ کو موقع ملے گا. بہن نے آپ کے بیچ میں نہیں بولا تھا، پلیز ڈونٹ ڈو دیٹ. ایک تو میں نے بتا دیا کہ اسلام پہ کہیں سے کہیں تک کوئی حرف اس میں آنے والا نہیں ہے. دوسری بات اس میں یہ ہے کہ مودی جی نے جو ہمارے واقعی میں ان کی بڑی قدر کرتا ہوں، وزیر اعظم ہیں، ان کو دنیا میں کیا مقام ملے آپ جانتی ہیں. انہوں نے بڑا صحیح روزمرہ کی بھاشا میں سمجھایا، ایک فیملی میں اگر 2 بچے ہیں، ایک کو آپ 20 روپے والی جو ہے وہ چاکلیٹ آئس کریم دے دیں، دوسرے کو 5 روپے والی کینڈی دے دیں، تو جھگڑا فساد ہوگا، ناچاقی ہوگی. لہٰذا برابر ہونا چاہیے قانون. اور سب سے زیادہ مصیبت خواتین کو ہوتی ہے اس میں. آپ خود ایک خاتون ہیں اور بہت سی خواتین مجھے سن رہی ہوں گی. دیکھیے اگر وہ بچہ گود لینا چاہیں نہیں لے سکتی، بڑے مسائل ہیں. خیر چلو ٹرپل طلاق تو چلی گئی، شکریہ کہ یہاں نہیں ہے، لیکن پھر دوسری طلاق ہے تو طلاق کسی بھی طلاق کی بدت ہی گئی ہے نا، طلاق بدت گئی ہے، طلاق حسنہ بھی ہے. ابھی بھی صرف یہ ڈفرنس ڈفرینس ہے اس میں. طلاق بدت 1 سیٹنگ میں 3 سیکنڈ میں دے دیتے ہیں، طلاق کر کے. اور طلاق حسن میں صرف 1 مہینے کا ہے، پریکٹس سیم. تو یہ چیزیں جانی چاہیے. آپ نکاح کرتے ہیں طلاق دینے کے لیے تھوڑی کرتے ہیں. پروفٹ محمد پیس بھی اپون ہم، آپ کے نزدیک طلاق سب سے خراب اور خبیث چیز تھی. اور اللہ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے جب کوئی طلاق دیتا ہے اپنی بیوی کو تو آسمان کانپ جاتا ہے، پہاڑ جو ہیں کانپ جاتے ہیں. تو اس سے بچنا چاہیے. ان چیزوں کو کنٹرول کرنے کے لیے یونیفارم سول کوڈ لایا گیا ہے. یہ خواتین کے لیے ہے بیسیکلی. خواتین کو جس طریقے سے دبایا جاتا ہے اسلام میں بھی نہیں، کرسچینٹی میں بھی، وہاں اگر خواتین طلاق لینا چاہیں نہیں لے سکتی. تو یہ ایک بڑا اچھا قانون ہے سب کے فیور میں، ہندو مسلم سکھ عیسائی نہیں. ہندوستان کا جو قانون ہے ڈاکٹر بی آر امبیڈکر کا، دنیا کا سب سے بڑا قانون ہے، سب سے اچھا قانون ہے. باوجود اس کے اس میں کچھ کمیاں ہیں. اور ایک سیکنڈ بس، صرف 2 سیکنڈ. اور آخر میں کہنا چاہوں گا، مودی جی سے مجھے شکایت ہے، ان جیسا دمدار، دلدار، وزادار، وفادار، کامدار، جاندار، شاندار، ابوال ایماندار وزیر اعظم نہیں آئے. لیکن یہ ان کا ڈھیلا پن ہے کہ اپنے 5 سال میں اس یو سی سی کو نہیں لائے. میرے دوست ہیں، سب کچھ ہیں، لیکن ان سے مجھے شکایت ہے. اور اگر یہ لے کے آ رہے ہیں، یہ بی جے پی نہیں تھوپ رہی ہے، یہ تو قانون ہے. ڈرافٹ بھیجا جائے گا، آپ بھی اس میں رائے دیں گی، سارے مسلمان ہندو رائے دیں گے، تب یہ ڈرافٹ بن بھی گیا، اس کو بھیجا جائے گا، تب جا کے لاگو ہوگا. بی جے پی یا مودی اس کو نہیں تھوپ رہے ہیں. ٹھیک ہے سمیہ جی، اس پر میں ایک جواب چاہتی ہوں، جس کے بعد میں وارث صاحب کے پاس جاؤں گی. کیا آپ کو نہیں لگتا کہ سب سے زیادہ تو مسلم مہیلاؤں کو اس سے فائدہ ہوگا، چاہے طلاق کی بات ہو یا پھر ایک سے زیادہ شادیاں؟ کیونکہ کئی ایسے ادھارن ہیں جس میں لوگ اسلام قبول کر کے ایک سے زیادہ شادیاں کر لیتے ہیں. اس پہ اگر پورن ورام لگتا ہے، آپ کو نہیں لگتا ہے کہ مسلم مہیلاؤں کو اس سے سب سے زیادہ فائدہ ہوگا؟ چاند اور فضا کی شادی جو ہوئی تھی، آپ کو یاد ہے ہریانہ میں، وہ بھی اس کا ایگزامپل ہے. مسلم مہیلاؤں کے انجنا جی، آپ جب مسلم مہیلاؤں کے حق کی بات کرتی ہیں، 3 طلاق اور
4 शादियों की बात होती है तो मुझे बड़ा ताज्जुब होता है जिस देश में खुले दिल से लिव इन रिलेशनशिप्स का बहुत जोरदार स्वागत किया गया हो, वहां पे शादियों को लेकर प्रोपेगेंडा बनाना जिसमें हक दिया जाएगा। आप पोस्ट चेंज मत करिए बहन शरीयत हक मेरी, दिलवाती टॉपिक पे आइए। एक मिनट प्लीज आप मेरे बीच में मत बोलिए। Who are you to interrupt me? मैं अपनी बात रख रही हूँ ना, अंजना जी के सवाल का जवाब मैं दे रही हूँ। थोड़ा तमीज से, मैं आपसे बड़ा हूँ, सुमैया जी बोलिए प्लीज। ठीक है सुमैया जी। लिव इन रिलेशनशिप को जहाँ पे स्वागत होता है वहाँ पे मुसलमानों की 4 शादियों पे सवाल उठाया जाता है। लिव इन रिलेशनशिप और मल्टीपल मैरिज होनी चाहिए। लिव इन रिलेशनशिप के कॉन्ट्रास्ट में 4 शादियां जायज करना चाह रही हैं। अलग कैसे है, अलग कैसे है, उसमें भी 2 लोग एक जगह रह रहे हैं। हाँ देखिए, जहां जो शरीयत का जो अहकाम है उससे कोई भी, मुझे नहीं लगता कि कोई मुसलमान उसमें अगर इस्लाम में रहना चाहेगा तो जाहिर सी बात है उसको शरीयत पे अमल करना पड़ेगा। कुरान में कहीं नहीं लिखा कि यहाँ पर बैठे पैनलिस्ट जो हैं हमारे, उनकी अपनी इंडिविजुअल राय हो सकती है, किसी का कसीदा पढ़ने की अपनी एक आदत हो सकती है, वो एक अलग डिफरेंट चीज है। लेकिन अगर फैक्ट्स पे बात की जाएगी तो फैक्ट्स पे बात है क्या सबसे पहली चीज कि तलाक इस्लाम में शरीयत का हिस्सा है, लेकिन देश में रहने वाले तमाम ऐसे खासकर नॉन मुस्लिम जिनके धर्म में तलाक जैसी चीज नहीं थी, उन्होंने तलाक को क्यों फॉलो किया कि उनमें तलाकें नहीं होती हैं, और रेशियो देखा जाए तो तलाकें उनमें ज्यादा साड़ी पहन ली, किसी मॉल में चली गई, नमक ज्यादा हो गया खाने में, तलाक दे दी, ये कोई तरीका थोड़ी है। आपको बीच में बोलने की बीमारी है क्या? आपको बीच में बोलने की बीमारी है क्या? अभी आप तो बड़ा तड़पड़ा गए थे। आप अल्लाह का शुक्र अदा करते रहिए, लेकिन मुझे मेरी बात को कंप्लीट कर लेने दीजिए प्लीज। तो आप ये कह रहे हैं महिलाओं का हक सुरक्षित है शरीयत के अंदर। हाँ, आप ये कह रहे हैं कि मल्टीपल मैरिज यानी एक से ज्यादा शादियां इसलिए अच्छा है क्योंकि वो, क्या आप क्या कहना चाह रहे हैं? लिव इन रिलेशनशिप से जब आप कंपेयर कर रहे हैं तो वो ज्यादा, मैंने अच्छा नहीं कहा, जरूरत देखिए बिल्कुल, अगर आप इस्लाम को सही से पढ़ेंगी तो आपको वो मल्टीपल शादियों का भी हिसाब समझ में आ जाएगा कि वो किन सिचुएशंस में थी, क्या सिचुएशंस थी उस वक्त में जब मल्टीपल शादियों की इजाजत हुई थी। उसके अलावा उन शादियों के करने के बाद क्या मुश्किलात होती हैं जो जल्दी जो इंसान पूरी नहीं कर सकता हो, उसको भी जरूर मतलब हक ही नहीं है कि वो 2 शादियां कर सके। 2 शादियों करने का मतलब यह है कि आपको पूरा बराबरी का हिस्सा देना है, बराबर कोई भी उनके बीच भेदभाव नहीं करना है, और अगर ये मुमकिन ना हो तो 2 शादी नहीं कर सकता। ये बात सही कह रही हैं। ये है, लेकिन अब लोग उसको किसी भी तरीके से अपने फायदे के लिए मैनिपुलेट कर लेते हैं। ईगो लेवल पे 2 औरतों को एक मर्द के साथ इक्वेट नहीं कर सकते, ये बात सही है आपकी। अच्छा, आप बीच में इतना बोल रहे हैं, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। प्लीज बीच में मत बोलिए। आप बोल क्यों रहे हैं इतना? भाई आप जो बात कह रही हैं मैं तो आपको सपोर्ट कर रहा हूँ कि 4 शादियों वाली बात, कितने मुसलमान हैं 4 शादी करते हैं। वो मुझसे सवाल करेंगी, मैं उनका जवाब दूंगी।